ناظرین السلام علیکم۔ خصوصی پیشکش رہنما میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج بہت ہی اہم اس تاریخ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے جو تاریخ اسلام میں ایک نئی صبح کی دلیل بن کر نازل ہوئی۔ ذی الحجہ کا چاند افق پہ نمودار ہوا، جان مصطفیٰ کے لیے دولہا چن لیا گیا۔ خانہ زہرا میں صحرا گوندا جانے لگا اور وہ نئی صبح جو کل نمودار ہوگی، وہ صبح ایک آسمانی جوڑے کے لیے زمین پر ایک بڑی تقریب کا پیغام لے کر آئے گی، یعنی جناب زہرا اور جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شادی۔ ابو طالب کے بیٹے کی نبی زادی سے نسبت ہے، خدا و مصطفیٰ دونوں کے گھر پہلی مسرت ہے۔ نویدی بن کے آئے ہیں زمیں پر آسماں والے، یہاں والوں کی دعوت پر وہاں والوں کی شرکت ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی۔ آج ان کے ساتھ ہم اس عظیم تقریب کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس شادی کے لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ ایسا نکاح ہے کہ جو زمین پر بھی ہوا اور آسمان پر بھی ہوا، اس کی کیا تفصیل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اس دن کی جو یقیناً عید سے کم نہیں ہے مبارکباد اور تبریک پیش کرتے ہیں۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ شادی اور بالخصوص اس کی مبارکباد کے مستحق تو خود ان کے صاحبزادے موجود ہیں، غیبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک ان کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے، ہمارے تمام ناظرین کی طرف سے، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی متوجہ نہ ہو ادھر، مگر تمام اہل زمین کی طرف سے ان کی خدمت میں ہم تبریک پیش کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہستی کی جس کی وجہ سے زمین اور آسمان قائم ہے، بے شک، اور جو خود بھی قائم ہے، اللہم صلی صلی اللہ علی محمد وآل محمد، ظاہر ہے کہ حقدار ہیں انہی کو تبریک پیش کی جائے۔ اور ان کو تبریک پیش کرنے کے بعد اس سلسلے گفتگو کو شروع کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی شادی ہے جو کئی وجہ سے اپنی اہمیت اور افادیت رکھتی ہے۔ بے شک۔ ایک تو یہ دو معصوموں کی شادی ہے، یعنی صاحبان عصمت کبریٰ پھر دوبارہ اس طرح سے کسی رشتے میں نہیں جوڑیں گے کہ جہاں دونوں طرف صاحبان عصمت کبریٰ ہوں۔ کیا کہنا ہے سبحان اللہ، یعنی اکلوتی شادی۔ اکلوتی شادی ہے۔ دوسری یہ اکلوتی شادی ہے جس میں رسول اللہ خدا کے امر کو واقعی معنوں میں پورا کر رہے ہیں شادی کرنے کے۔ جی، جہاں خدا یہ حکم دے رہا ہے کہ شادی کر دیجئے اپنے جوانوں کی اور اپنے جوان لڑکوں کی اور لڑکیوں کی، وہاں رسول اکرم اگر کسی کی شادی کرتے ہیں تو بعنوان رسول ولی ہیں، سب کے رسول سب کے اوپر ولایت رکھتا ہے۔ لیکن جہاں عنوان باپ آئے وہ صرف شہزادی سلام اللہ علیہ ہے۔ تو جب رسول اللہ یہ شادی کر رہے ہیں تو یہ واحد ایک شادی ہے جو رسول اللہ بعنوان ولی اور بعنوان باپ دونوں کر رہے ہیں۔ باقی تمام شادیاں رسول اللہ نے کی ہیں، لوگوں کو عقد میں دیا ہے، عقد پڑھے ہیں، کیا ہے شادی، خود رسول اللہ نے شادیاں کی ہیں، آیت پہ عمل ہو گیا ہے۔ اور یہی شادی پورے اسلام کے لیے قانون بنے گی۔ یہی وہ شادی ہے جس کے صیغے اب آج تک دہرائے جا رہے ہیں۔ جی، جتنے بھی صیغے دہرائے جاتے ہیں آج عقد کے سلسلے میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ تمام صیغے اسی صیغے کی نقل ہیں۔ اصل میں کیا کہنا ہے، اصل صیغے یہی ہیں باقاعدہ۔ اس کے بعد جتنے صیغے پڑھے جا رہے ہیں وہ سب اس کی نقل میں پڑھے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اس میں برکت ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے نقل اور اس کے ذریعے سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ شادی کیوں آسمانی شادی ہے؟ جی، ہمارے پاس مفصل روایتیں ہیں
اور سب نے اس کو اپنے اپنے طریقے سے نقل کیا ہے. ممکن ہے روایت کے جملوں میں تھوڑا سا فرق ہو، لیکن تقریباً متن اور موضوع ایک ہی ہے کہ رسول اکرم کی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں عرب کے بڑے بڑے لوگ، چاہے وہ پیسے کے لحاظ سے بڑے ہوں یا اپنی خاص وجوہات کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوں، بہت ان میں سے کچھ نام لیے جا سکتے ہیں؟ خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلیفہ سوم، یہ تمام حضرات یہ تمام حضرات نے خواستگاری کی تھی. خواستگاری کی. عبد الرحمن بن عوف یہ بعد میں ان 6 آدمیوں کی کمیٹی میں تھے جو خلیفہ دوم نے بنائی تھی، اور انہی کے سلسلے میں خلیفہ سوم کو جنہوں نے چنا تھا. انہوں نے تو باقاعدہ پیشکش کی کہ میں 100 اونٹ رسول اللہ کی خدمت میں آئے کہ میں 100 اونٹ ایسے کہ جن کے اندر یہ خصوصیت ہے میں آپ کی خدمت میں دینے کو تیار ہوں اگر آپ فاطمہ کا عقد مجھ سے کر دیں. تو رسول اللہ نے بہت سختی سے رد کیا اور ایک جملہ فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں مال سے مرغوب ہو جاؤں گا؟ اللہ اکبر. اس سے پہلے جتنے لوگوں سے خواستگاری ہوئی ہے، جتنے لوگوں نے خواستگاری کی، رسول اللہ نے صرف رد کیا، صرف ایک جملہ کہا کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. لیکن جب یہاں انہوں نے اپنے مال اور متاع کو رسول کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، ظاہری طور پہ اپنے مال اور پیسے کو دکھانے کی کوشش کی، تو رسول نے بہت سختی سے اس چیز کو رد کیا. صرف اتنا نہیں کہا کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، بلکہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ تم مال سے مجھے نہیں خرید سکتے ہو. پورا قریش تیار تھا میرے اس کلمے کے، صرف ایک کلمے کو بدلنے کے لیے کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور چاند دینا چاہتا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اس انسان کو تم چاہ رہے ہو کہ 100 اونٹ کے ذریعے خرید لو. اور پھر شہزادی سلام اللہ علیہ کی عظمت دنیاوی اونٹ سے کرنا، یہ خود اس انسان کی عقل کے اوپر ایک چیز ہے کہ انسان کو کیسی عقل رکھتا تھا کہ وہ رسول کے سامنے اونٹ کی پیشکش کر رہا تھا. بہرحال مسلسل کئی روایات ہیں، عامہ نے بھی روایت کی کہ جب سب کو رد کر دیا تو خود بعض ان میں سے گئے حضرت علی کے پاس کہ رسول اللہ تمہارے منتظر، یعنی خود ان لوگوں نے جا کے رسول اللہ سے کہا کہ اتنے رد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ آپ ہی کے منتظر ہیں، آپ جائیے خواستگاری کے لیے. امیر المومنین گئے، لیکن شرم اور حیا مانے ہوئی، لہٰذا آپ نے رسول اللہ سے کچھ نہیں کہا، واپس لوٹ گئے. واپس آ گئے. جی یہ احترام ہے، یہ حیا ہے بے شک. جو امیر المومنین اپنے پیغمبر کے سامنے بات کرنے سے پہلے ان کو حیا آ رہی کہ کس طرح میں کہوں. 2 بار ایسے ہی ہوا کہ امیر المومنین گئے اور لوٹ آئے. تیسری مرتبہ جب آپ گئے تو رسول اللہ مسکرائے کہ یا علی کس مقصد سے آ رہے ہو، بیان کرو. جی. تو امیر المومنین نے کہا کہ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی، لیکن اب آپ نے ہمت دلائی ہے تو میں اس لیے آیا اور خواستگاری کی. اب تک رسول اللہ سب کو رد کرتے تھے. رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں فاطمہ سے پوچھتا ہوں. واہ 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 واہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جناب زہرا کے پاس گئے اور جناب زہرا کی خدمت میں عرض کیا کہ علی ابن ابی طالب میرے ابن عم، اسلام میں سب سے زیادہ سبقت رکھنے والے، زمین پر سب سے پہلے مسلمان ہونے والی شخصیت، میرا سب سے عزیز، تم سے خواستگاری کے لیے آیا. اس نے خواستگاری کی. جناب زہرا، یعنی آدھا ماحول تو مولا نے خود ہی بنا دیا. جناب زہرا سلام اللہ علیہ خاموش رہی. کیا کہنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جملہ کہا کہ اس کی خاموشی میں ہی اس کی رضا ہے. واہ 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 واہ. اس کی خاموشی میں ہی اس کی رضا ہے. اس کے بعد جبرائیل امین نازل ہوئے اور جبرائیل امین نے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کو سلام اور تحیت پیش کرتا ہے، اور اللہ نے آسمان پر ہم فرشتوں کو گواہ بنا کر علی اور فاطمہ کا عقد کر دیا ہے. اللہ اکبر. لہٰذا آپ بھی زمین پر اس تقریب کو انجام دے دیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ نے پھر امیر المومنین سے کہا کہ مسجد چلیے، میں بھی مسجد آتا ہوں. امیر المومنین مسجد گئے. رسول اللہ بعد میں مسجد میں داخل ہوئے، منبر پہ تشریف لے گئے، ایک خطبہ پڑھا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے فاطمہ کو علی کی عقد میں دیا، یا علی تم نے قبول کیا، علی نے قبول کیا. یہ ایک ایسی شادی ہے کہ جس کو خدا نے
نہ صرف یہ کہ منظور کیا بلکہ پہلے خود انجام دیا، پھر رسول سے کہا کہ اب آپ زمین کے اوپر اس چیز کو انجام دیجیے۔ بالکل اسی طرح جیسے صلوات کا مسئلہ ہے کہ پہلے خدا نے صلوات بھیجی ہے، پھر فرشتوں نے صلوات بھیجی ہے، پھر حکم ہو رہا ہے بندوں کو کہ ایمان لے آئے ہو تو اب رسول پر صلوات بھی پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ۔ تو یہ شادی اس طرح سے انجام بھائی، ظاہر ہے کہ دنیاوی اسباب کچھ نہیں تھے، لیکن رسول اکرم نے امیر المومنین سے جناب زہرا کی شادی کو جو قبول کیا تو امیر المومنین سے جن چیزوں کا تقاضا کیا ان میں صرف اور صرف ایک ذرا ایسی تھی جس کے اوپر یہ شادی دنیاوی حساب سے ہو سکتی تھی، اور اسی پر یہ شادی ہوئی، جو خود ایک ہمارے لیے جب آج ہم یہ تقریب یا اس تقریب کو یاد کر رہے ہیں یا اس تاریخ کو یاد کر رہے ہیں تو خود ایک اپنے آپ میں سوال بنتا ہے کہ ہم اپنی شادیوں کو اس شادی سے کتنا نزدیک کر رکھتے ہیں اس وقت۔ آپ نے ابھی زرا کا ذکر کیا، آج ہمارے ہاں معاشرے میں مہر اور جہیز یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں جو شادیوں میں تاخیر کا بھی سبب بنتی ہیں، جو شادیوں کے نہ ہونے کا یا شادیوں کے ٹوٹ جانے کا بھی سبب بنتی ہیں۔ بالکل مربوط ہے دو جملے اس پر بھی۔ دیکھیے میں عرض کروں آپ کی خدمت پہ کہ وہی جو سب سے اہم چیز، دیکھیے اسلام میں جتنی بھی تقریبات ہیں، جتنی بھی تاریخیں جو اہمیت رکھتی ہیں، وہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں؟ صرف یہ کہ ہم اس دن جشن منا لیں یا اس دن غم منا لیں، اگر شہادت کی تاریخ ہے یا کوئی غم کی تاریخ ہے کہ غم منا لیں کافی ہے یا تقریب کر لیں کافی ہے، یا اس سے کچھ لینا بھی ہے ہمیں۔ دیکھیے غم منانا یا خوشی منانا یہ محب کے ہونے کی علامت ہے، محب ہونے کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کرنا ہے، بھائی آپ جس کو چاہتے ہیں اس کی خوشی میں آپ کو خوش ہونا، یہ علامت محبت ہے۔ آپ کا کوئی رشتہ دار اچھے نمبروں سے پاس ہوا، آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ آپ تو پاس نہیں ہوئے، کیا کہنا ہے جی؟ آپ اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ آپ اسے چاہتے ہیں۔ چاہت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خوش ہوئیے، اگر اس کے یہاں غم ہے تو آپ غمزدہ اس لیے ہیں کہ محبت کا تقاضا یہ کہ اس کے غم میں ہونے پر آپ کے یہاں بھی آپ کے چہرے پہ غم کے اثر۔ پھر اہل بیت تو ہمیں انی سلم لمن سالمکم انی حرب لمن حاربکم، یہ پورا مسئلہ ہی اس کے اوپر ہے۔ تو اب اگر جناب شہزادی سلام اللہ علیہ و امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کے عنوان سے ہم جشن برپا کر رہے ہیں، پوری دنیا میں جشن کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، یہ ایک پارٹ ہے ہمارے وظیفے کا یا ہماری ذمہ داری کا، یہ تو محبت کی علامت ہے کہ ہم خوش ہو رہے ہیں۔ دو معصوموں کی شادی ہے، اس پہ خوش ہونے کی بات ہے، بالکل خوش ہونا چاہیے، لیکن اس سے ہم کچھ لے رہے ہیں یا نہیں، اس سے ہمیں لینا چاہیے کہ نہیں؟ صحیح۔ اولاً تو ہم کو لینا چاہیے کیونکہ بالآخر وہ ہمارے نمونے عمل ہیں، تو ہماری ہر چیز ان سے میل کھانی چاہیے، ہماری ہر چیز بالکل ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے انہوں نے کی ہے، شاید اسی لیے کی کہ جب تمہاری یہاں شادیاں ہوں تو کیسے ہوں، تمہارے یہاں عقد ہو تو کس طرح سے ہو، تمہارے یہاں گھر بسائے جائیں تو کیسے بسائے جائیں، چلو تو کیسے چلو، بولو تو کیسے بولو، بڑوں کے ساتھ کیسے رہو، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہو، یہ سب نمونے عمل۔ یعنی پوری زندگی کو اپنی جو ہے وہ انہی کے کردار میں ڈھال دینے کا نام، ڈھالنے کی کوشش کرنے کا نام عشق کہلاتا ہے۔ عشق یہی عشق اہل بیت ہے، اور یہی شیعہ ہونے اور محب ہونے کی ضرورت ہے، نہ صرف یہ کہ علامت ہے، ضرورت ہے، علامت ہی نہیں ہے جی ہاں، بے شک یہ ضرورت ہے۔ اب بات آئی مہر کی، اب مہر ہو اور جہیز، اس شادی کو ہی دیکھ لیجیے، رسول اللہ نے پوچھا تمہارے پاس یہ علی کیا ہے، اس شادی کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ آج کل کہا جاتا ہے کہ ہم یہ دے رہے ہیں، جی تو ہم یہ دے رہے ہیں نہیں بتایا، رسول اللہ نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس مال دنیا میں صرف 3 چیزیں ہیں، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، اور ایک اونٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ تلوار سے تم جہاد کرتے ہو، تمہارے لیے ضروری ہے، اونٹ بھی تمہارے لیے ضروری ہے کیونکہ تم اس کے ذریعے سے کام کرتے ہو، باغات کو سینچائی کرتے ہو، مختلف کام کرتے ہو، اونٹ تمہیں چاہیے۔ ایک زرہ ہے جس کی تمہیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس جملے میں بھی امیر المومنین کی شجاعت کا پتہ دیا جا رہا ہے جی کہ زرہ کی تمہارے جیسے جوان کو زرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اس زرہ کو فروخت کر دو
وہی مہر ہے۔ روایات میں اختلاف ہے، لیکن جو معتبر روایات ہے اس نے اس زرہ کی قیمت 500 درہم، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے۔ چونکہ بات آ گئی ہے، ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کو بھی بیان کر دیں تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ 500 درہم مہر فاطمی ہے، مہر السنہ بھی کہلاتا ہے، اور رسول اللہ نے اپنے جتنے بھی عقد کیے ہیں وہ سب اتنے ہی پہ کیے ہیں۔ لہٰذا اب اگر ہماری کسی تقریب میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ صاحب مہر فاطمی، اور اس کے بعد ہندوستان یا پاکستان میں کوئی رقم بیان کر دی جاتی، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا تو آپ اس رقم کو بیان کریے یا کہیے مہر فاطمی۔ مہر فاطمی کیا ہے؟ مہر فاطمی ہے 500 درہم۔ 500 درہم کا مطلب ہوا 500 چاندی کے سکے۔ چاندی کے سکے کی جو ویلیو ہے ویٹ کے حساب سے، ایک درہم تقریباً 2.5 گرام چاندی ہے۔ اچھا، ایک درہم جو سکہ ہوتا تھا وہ 2.5 گرام چاندی ہے۔ 500 درہم ہو گیا 1250 گرام چاندی، یعنی 1.25 کلو چاندی۔ اب جس دن آپ عقد کر رہے ہیں، اگر آپ کو مہر فاطمی رکھنا ہے اس کی قیمت معلوم کر لیجئے۔ 1250 گرام چاندی کی جو قیمت ہے وہ آپ مہر رکھ دیے، یہ مہر فاطمی ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کہیں 20,000 روپے یا 14,000 روپے، جیسا کسی زمانے میں، اصل میں ہوا یہ ہوگا کہ کسی زمانے میں 14,000 روپے 500 درہم کی قیمت رہی ہوگی۔ اب وہ ذہنوں میں بس گیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ آج سلور کی قیمت الگ ہوگی، چاندی کی قیمت الگ ہوگی، کل دوسری ہوگی۔ تو جس دن آپ عقد کر رہے ہیں اس دن جو قیمت ہو اس کو آپ مہر فاطمی بنا۔ اور ایک نظریہ یہ بنتا ہے کہ 14,000 روپے سے بہتر ہے مہر فاطمی کہیں۔ بالکل، کیونکہ وہی اصل سنت ہے۔ سنت 14,000 روپے نہیں ہے، سنت ہے مہر فاطمی 500 درہم۔ تو درہم تو ہے نہیں، گنتی کا ہوتا ہے نا کہ 14، ہاں، تو 14 کی گنتی سے زیادہ اگر آپ کو تبرکی محترم ہے، یہ محترم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے زیادہ بہتر مرکز ہے، وہ مرکز ہے، عصمت کی محوریت ہے جناب زہرا کے پاس، اللہ، نبوت اور امامت کے الحاق کا نام ہے، ربط دینے کا نام ہے۔ بے شک۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جو مہر ہے وہ مہر سننا ہے۔ تو 500 درہم، 500 درہم میں ذرا فروخت ہوئی، امیر المومنین نے پیسے لا کے رسول اللہ کو دیے۔ رسول اللہ نے اس کو 3 حصوں میں بانٹا۔ ایک حصے سے آپ نے جہیز کے سامان کو خریدا، ایک حصے سے آپ نے جناب زہرا کے لیے عطر وغیرہ کی چیزوں کا بندوبست کیا، اور ایک حصہ یعنی ایک تہائی حصہ امیر المومنین کو بعد میں واپس کر دیا۔ اچھا، اللہ اکبر۔ جب وہ سامان رسول اللہ کے سامنے لایا گیا، اس کی تفصیل ہے، کتابوں میں موجود ہے کیا کیا تھا۔ اکثر سامان مٹی کے تھے، مٹی کے برتن، ایک چٹائی اس طرح کی، کھجور کی چٹائی، کھجور کی تکیے، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ یہ کس کی شادی ہے؟ ملکۃ العرب کی بیٹی کی شادی ہے، امیر کائنات سے، بلکہ یوں کہا جائے شاہ بطحا کے بیٹے سے۔ شاہ بطحا کے بیٹے سے شادی ہے، ملکۃ العرب کی بیٹی کی۔ رسول اللہ نے فرمایا اس سامان کو دیکھ کر کہ خدایا اس گھر پر برکت نازل کر کہ جس کے اکثر سامان مٹی کے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم دنیا کے عیش و عشرت میں اتنے نہ ڈوب جائیں کہ آخرت کو بھول جائیں۔ بے شک۔ اگر ہم آج طے کر لیں کہ ہم سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اب شادیاں کریں گے تو آپ یقین جانیں بہت سے مسائل سماج کے حل ہو جائیں گے۔ جو آپ نے سوال میں بات کہی تھی کہ بہت سی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں، بہت سی لڑکیاں گھر پہ رہ جاتی ہیں، اس کا سبب ہم کیوں بنے؟ جب ہم جانتے ہیں کہ جب ایک مومن اور مومنہ کی شادی ہوتی تو رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، تو ہم اپنے عمل سے رسول کی خوشی میں دیری کا سبب کیوں بنے؟ ہم ایسا ماحول کیوں نہ بنائیں کہ جہاں جلدی شادیاں ہوں، آسان شادیاں ہوں۔ رسول اللہ نے ایک سورے کی قراءت کو مہر بنا کر شادیاں کی ہیں۔ یہ بالکل جوڑ کے سوال اس سے، کیونکہ اس کا بھی بہت اہم رول ہے آج شادیوں کو اچھا چلانے میں۔ جسے کہا جائے کہ شادیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے مبارک ثابت ہوں، اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ بات بتانا بھی۔ یہ کفو کا تصور جو بار بار ہم لوگ سنا کرتے ہیں، مجلسوں میں بھی سنتے ہیں کہ جناب سیدہ کا سلام اللہ علیہ کا کوئی کفو نہ تھا مولا کائنات کے علاوہ۔ تو لفظ کفو کس میننگ میں آتا ہے اختصار کے ساتھ؟ دیکھیں ویسے تو بہت
آسانی سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہو، اگر پھیلانے کو آئیں تو بہت طویل بحث ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ اس زاویے سے بھی میں پوچھ رہا ہوں کہ آج کل وہ جو شادی.com مولانا فلانا کا جو پورا ایک تصور ہے کہ جس میں یہ ہے کہ صاحب وہ لڑکے کا ایک اسٹیٹس دیکھا، انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹس دیکھا، لڑکے کو دیکھا کہ اگر میں سید ہوں تو وہ بھی سید ہے، یا میں اگر شیخ ہوں تو وہ بھی شیخ، ان تمام چیزوں کو کفو کے لیے مناسب سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اس کا کفو ہے، مگر ایگزیکٹلی اسلامک کفو کیا ہے؟ دیکھیں اسلام نے ہر چیز کا معیار ایک چیز کو رکھا ہے، بہت آسان ہے، وہ ہے تقوی۔ واہ 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 واہ، تقوی ہے، اس لحاظ سے کفو دیکھو۔ سٹیٹس آپ کو دیکھنا ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، اور اسی وجہ سے بہت سے مسائل ہوتے ہیں تاریخ میں۔ آج ہم جو سماج میں دیکھ رہے ہیں بہت سے مسائل، تقوی دیکھنا ہے سب سے پہلی چیز ہے۔ اگر متقی ہوگا تو بہت سی پریشانیاں جو شادی کے بعد پیش آتی ہیں، اور وہ بہت سے درد سر جو گھر والوں کو پیش آتے ہیں، وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ایک انسان اگر متقی ہے تو پھر وہ ان چیزوں کی طرف نہیں جائے گا جو بعد میں مسائل بنتے ہیں۔ بے شک۔ آج ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ لڑکی والے پریشان ہیں کہ میری لڑکی کو کوئی اذیت نہ ہو، تو آپ متقی ڈھونڈیے۔ ہاں مطلب سارا اسٹیٹس دیکھ لیا آپ نے خود بھی بہت ساری چیزیں دے دیں، لیکن اگر کسی جگہ پہ ہماری بیٹی جا رہی ہے اور وہ ذہنی کوفت کا شکار ہے تو یقینی طور پر پوری شادی خراب ہو گئی۔ بے شک معیار بھی امیر المومنین اور جناب زہرا کی شادی نے بیان کر دیا تھا کہ شادی کا معیار کیا ہے۔ دیکھیں کفو یہاں تھا عصمت، یہاں معیار عصمت تھا، وہ بھی تقوی ہے۔ جناب زہرا کے لیے کوئی کفو نہیں تھا، کیونکہ جناب زہرا معصومہ ہیں۔ ایک غیر معصوم آ کر کیسے آپ کا والی اور وارث ہو سکتا تھا؟ لہٰذا امیر المومنین کے علاوہ کوئی ذات نہیں تھی، کیونکہ اس کے بعد جتنے معصوم ہوں گے وہ ان دو معصوموں کے بعد وجود میں آئیں گے جو صاحبان عصمت ہوں گے۔ امام حسن اس شادی کے نتیجے کا نام ہے، امام حسین اس شادی کے نتیجے کا نام ہے، جناب زینب و جناب ام کلثوم اس شادی کے نتیجے کا نام، اور پھر نسل پوری امامت اسی شادی کے نتیجے کا نام ہے۔ اس وقت روئے زمین پر صاحبان عصمت صرف 3 تھے، صاحبان عصمت کبریٰ، جناب رسول اللہ، جناب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ، اور امیر المومنین۔ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا کفو۔ یہاں بھی یہی معیار ہے، آپ معیار اس چیز کو بنائیے کہ سامنے والا الہی معاملات میں کیسا ہے۔ میری بیٹی نماز پڑھتی ہے، یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ میری بیٹی روزہ رکھتی ہے، یہ روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ احکامات اسلامیہ کے پابند ہے، یہ پابند ہے کہ نہیں ہے؟ باقی تمام مسائل حل ہو جائیں گے اگر ایک انسان متقی اور پرہیزگار ہے، تو تمام دنیاوی مسائل کم و پیش حل ہو جائیں گے۔ اور امیر المومنین نے خود اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں نے عبادتوں میں شہزادی کو بہترین شریک پایا، جب رسول اللہ کسی اور بات کا ذکر نہیں کیا۔ جب رسول اللہ نے شاید یہ سوال کیا ہی اس لیے تھا، رسول اللہ کو معلوم تھا کہ کیا جواب دیں گے امیر المومنین۔ یہ جتنے سوال معصومین ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ ارشادی ہوتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو۔ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، یہ پوچھنے کا مطلب کیا؟ رسول اللہ علی کو بھی جانتے ہیں، رسول اللہ فاطمہ کو بھی جانتے ہیں۔ فاطمہ تم نے علی کو کیسا پایا؟ دونوں نے ایک ہی جواب دیا، عبادت میں بہترین معاون۔ چونکہ ہمارے ذہنوں میں عبادت کیا ہے؟ نماز اور روزہ۔ علی کا ہر عمل عبادت ہے۔ امیر المومنین کہنا چاہتے ہیں میرے ہر عمل میں زہرا شریک ہے اور معاون ہے۔ یعنی جب میں کہیں باہر کام کر رہا ہوں تب بھی زہرا میری معاون ہے، کیونکہ وہ گھر کو اس طرح سنبھال رہی ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ بچوں کی تربیت ایسی کر رہی ہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں کل جہاد پہ جاؤں گا، میں سفر پہ جاؤں گا۔ اگر انسان کو اطمینان ہو کہ میرا سفر جو کہ عبادت کا سفر ہے، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ کا سفر ہے، بے شک حتیٰ آج بھی ایک انسان اگر اپنے گھر سے کسب معاش کے لیے نکل رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے۔ اگر گھر پہ ایک ایسی مومنہ ہے جو آپ کے اس سفر کو، جو کسب معاش کا حلال سفر ہے اور عبادت کا سفر ہے، اس میں آپ کے ذہن کو اس طرف سے مطمئن رکھے کہ گھر پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ دیکھ لے، کہنا ہے واہ واہ۔ تو یہ ہے کفو کہ ایک ایسی خاتون ہے جو میری مدد کرے گی اس عبادت میں، اب جس کا جتنا معیار ہو۔
امیر المومنین کا معیار جناب زہرا کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا، جناب زہرا کے لیے امیر المومنین کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دوسرے کے بارے میں رائے کیا تھی دونوں کی؟ یہی رائے جو میں نے ابھی عرض کی کہ ہم ایک دوسرے سے اتنا خوش اور اطمینان سے تھے۔ مطلب کوئی الفاظ میں چاہتا ہوں چند جملے اس قسم کے بیان ہوں کہ جس سے پتہ چلے کہ امیر المومنین شہزادی کونین کے سلسلے میں کیا ایگزیکٹلی ایک آدھ جملے انہوں نے کہے۔ امیر المومنین کے کئی جملے ہیں جو شہزادی سلام اللہ علیہا کی عظمت کو، ازدواجی زندگی کو، راحت کو، سکون کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا جملہ تو یہی جو رسول اللہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ فاطمہ کو میں نے بہترین معاون پایا عبادت میں۔ جی۔ ایک اور جملہ ہے جو مصائب میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ جملہ ضروری اس لیے ہے کہ وہ جملہ بیان کرتا ہے کہ اہمیت کیا تھی جناب زہرا کی، جو امیر المومنین نے دفن کے وقت فرمایا کہ اب علی کے لیے کسی رات میں سکون نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو قرآن کی آیت کی تفسیر ہے کہ ہم نے تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سکون بنایا ہے۔ یہ جو جوڑے بنائے یہ سکون کا سبب ہے۔ علی بیان کر رہے تھے کہ زہرا میرے لیے اس آیت کی مصداق تھی، سکون کا سبب تھی۔ اب چونکہ زہرا نہیں ہے لہٰذا اب علی کے لیے سکون نہیں ہے۔ شادیاں امیر المومنین نے اس کے بعد کئی کی ہیں، بے شک، اور ایک سے ایک عظیم خواتین۔ جناب ام البنین جیسی خاتون سے شادی کی ہے آپ نے، جن کی وفا میں، جن کی انکساری میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جناب اسما خود ایک جناب عظیم اسما بنت امیس۔ تو عظمت جناب، اور ادھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے جملے کہ میرا ابن عم بہترین معاون ہے میری عبادت میں، میرے ابن عم نے مجھے محفوظ رکھا باہر نکلنے سے۔ یہ بہت قیمتی، یہ بہت اہم ہے۔ یعنی امیر المومنین نے کہا کہ سارے کام آپ نے جب کام بانٹے ہیں، خود شہزادی کونین نے کام بانٹے ہیں، میں چاہتا ہوں اس کا ذکر کریں آپ۔ شہزادی، دیکھیے یہ خود ایک اہم چیز ہے کہ ہم جب ایک مشترک زندگی کی بات کر رہے ہیں، اور لوگ بہرحال اور ہمارے ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے ہاں ہر ایک یہاں کہیں نہ کہیں مشترک زندگی ہوگی، کچھ دیکھنے والوں کو کچھ کی شروع ہونے والی ہوگی، کچھ اس کے تیاری میں ہوں گے۔ یہ بتا رہا ہے کہ دونوں مل کر گھر چلاتے ہیں، ایک آدمی گھر نہیں چلاتا ہے۔ بے شک، مل کر فیصلے کیجئے اپنی زندگی کے۔ یہ نہیں کہ گھر میں مرد داخل ہو اور یہ اپنا حکم صادر کر دے کہ یہ میں نے طے کر لیا۔ ہاں، مطلب کسی کا ڈومینیشن نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام اس کو مانتا ہی نہیں۔ مشترک زندگی کا مطلب یہ کہ دونوں کو، ہاں ٹھیک ہے ایک کے پاس ولایت زیادہ ہے ایک کے پاس کم ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کسی عالم دین نے بہت اچھا جملہ کہا تھا، یہاں دہرا دیں کہ آپ شادی کے رشتے کو یا گھرداری کے معاملات کو صرف واجب اور حرام سے طے نہیں کر پائیں گے، یہاں آپ کو انکسار اور صبر اور احسان کی چیزوں کو بھی لانا پڑے گا، تب آپ مشترک زندگی گزار پائیں گے۔ یہ جو آج ایک بڑا مسئلہ کہ صاحب ہمارے حق کیا ہیں اور حقوق نہیں، کیا ہیں، اگر مرد کو حق زیادہ دیا ہے تو پھلدار درخت کی پہچان ہوتی ہے کہ جھکتا ہے۔ بے شک تو آپ کے پاس جب زیادہ پاورز ہیں تو پھر آپ اس کا مس یوز نہ کریں، پراپر یوز۔ اور طاقت اس لیے زیادہ دی ہے یا اختیار زیادہ اس لیے دی ہے کہ ذمہ داری بھی زیادہ دی ہے۔ جی جی، گھر اس کو چلانا ہے، محنت اسے کرنی ہے، کما کر اسے لانا ہے، روٹی کا انتظام بھی اسے کرنا ہے، سماج کی چبھن اسے سہنی ہے، اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ چونکہ اللہ نے اس کو بہت نازک بنایا ہے۔ نازک ان دا سینس نہیں کہ جسمانی طور سے، خواتین نہ سوچ لیں کہ ہم توہین کر رہے ہیں ان کی، اللہ نے ان کو بہت عظیم بنایا ہے، اس لیے نازک بنایا ہے۔ اس تمام چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس لیے اس کو زیادہ طاقت دی ہے، زیادہ پاور دی ہے۔ لیکن سونا نازک ہوتا ہے، پتھر مضبوط ہوتا ہے، لوہا بھی مضبوط ہوتا ہے، لوہا مضبوط ہوتا ہے اس نظریے سے۔ اس نظریے سے آپ تلوار سونے کی نہیں بنائیں گے، جی، تلوار لوہے کی ہی بنے گی، تبھی اس میں کاٹ آئے گی۔ سجانے کے لیے سونے کی تلوار بن سکتی ہے۔ تو سونے کی اہمیت یہ ہے کہ سونے کی حفاظت تلوار سے کی جاتی ہے، ہیرے کی حفاظت تلوار سے کی جاتی ہے، لوہے کی تلوار سے کی جاتی ہے۔ تو شہزادی سلام اللہ علیہ نے جب گھر کے کام تقسیم ہوئے تو جتنے باہر کے کام تھے سب امیر المومنین کے ذمہ آئے، اور شہزادی نے اس پہ شکر کیا کہ میں باہر جانے سے محفوظ رہ گئی۔ یہ کتنا بڑا میسج تھا، بے شک، اور کتنا بڑا میسج ہے۔ آج سماج میں بہت سی جو پریشانیاں ہیں اس ایک چیز پہ عمل نہ کرنے کے نتیجے میں۔ جب تک ممکن ہے یہ تمام ذمہ داری مرد پہ ڈالیے، محفوظ رہیں آپ۔
کیوں اپنے ذمے وہ چیزیں لے رہی ہیں خود سے جو اللہ نے نہیں ڈالی ہے؟ بہت اچھی بات ہے. اگر مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ 10 کلو وزن اٹھائیے تو میں 10 کلو اٹھاؤں، یہ عقل مندی ہے. اگر میں زبردستی 15 اٹھانے لگوں تو یہ کہیں سے عقل مندی نہیں ہے. تو جب آپ کی ذمہ داری اتنی دی گئی ہے تو آپ اس ذمہ داری کو خود سے کیوں بڑھا رہی ہیں؟ اچھا، ایک پریشانی یہ ہے، چونکہ بحث ہے لہٰذا اس پہ عرض کرتے چلیں. جو سب سے اہم کام ہے اس کو اب کام ہی نہیں مانا جاتا. آکوپیشن سے لکھ دیا جاتا ہے ہاؤس وائف، وہ آکوپیشن ہی نہیں تصور کیا جاتا ہے، جبکہ وہ سماج کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے. جی ہاں، بہت اچھی بات ہے. سبحان اللہ. سب سے اہم کام ہے. اگر گھر میں صحیح تربیت نہیں ہوگی اور صحیح تربیت کرنے والے کو اس کا کریڈٹ نہیں دیا جائے گا کہ اس نے سب سے اہم کام انجام دیا، تو کل سماج سے آپ توقع نہ کریے کہ وہ دوسروں کی حرمت کو پامال ہونے سے بچا پائے گا، کیونکہ اس کو گھر میں سکھائے گی کون کہ حرمت پامال نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے خواتین کا احکام کو جاننا، خواتین کا تربیت یافتہ ہونا، آج کے زبان میں کہا جائے ایجوکیٹڈ ہونا، مرد سے زیادہ ضروری ہے. بے شک. کیونکہ مرد دنیا کے کاموں میں لگا رہے گا، مال کمانے میں لگا رہے گا، گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے میں لگا رہے گا. بچے کی تربیت اس خاتون کو کرنی ہے. پڑھی لکھی خاتون اگر گھر میں ہوگی، سلجھی ہوئی خاتون گھر میں ہوگی، تربیت یافتہ خاتون گھر میں ہوگی تو اگلی نسل بہترین تیار ہوگی. ماں کے کردار کا بہت اہم رول بچوں کے اوپر ہوتا ہے. ماں کا خود جو مزاج ہوتا ہے، کردار سے بہتر لفظ یہ ہے کہ ماں کے مزاج کا بچوں کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. بے شک. آج کے ماحول کے اوپر بھی ایک عرض کرتا چلوں کہ اثر، کسی نے پوچھا کہ یہ جو بچے آج کل موبائلز یوز کرتے ہیں، مسلسل اسکرین کے سامنے رہتے ہیں، اس سے کیسے روکیں گے؟ آپ روک ہی نہیں سکتے جب تک آپ خود یوز کر رہے ہیں. اگر وہ دیکھ رہا ہے بچہ کہ میری ماں بیٹھی صبح سے شام موبائل یوز کرتی ہے تو وہ کیسے منع کر سکتی ہے؟ بچے سنتے کم ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں. بے شک. تو آپ کو ان کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے کہ جو ان کو دکھائی دے، نہ کہ سنائی دے. بہت اچھی. وہ حکم سنتے نہیں ہیں، جو دیکھیں گے وہ کریں گے. اگر آپ خراب لہجے میں اپنے رشتہ داروں سے بات کریں گی تو کل آپ کا بچہ بھی خراب لہجے میں بات کرے گا. اگر آپ احترام سے بات کریں گے تو وہ بھی احترام سے بات کریں گے. اور آپ کے اگر شوق خراب ہوں گے تو بچے کے بھی شوق خراب ہوں گے. یہ بالکل آٹومیٹک ہے. آٹومیٹک ہے. اور ناظرین، ظاہر ہے کہ بہت طویل گفتگو ہے اور بہت اہم موڑ پہ بھی ہے، مگر کیا کریں کہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے. ایک ذہن میں ایک جملہ آتا ہے، سوچتا ہوں کہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہر بیٹا اپنی ماں کا اشتہار ہوتا ہے اور ہر بیٹی اپنے والد کا اشتہار ہوتی ہے. بیٹی کو سسرال جا کے بتانا ہے کہ میرے والد کی نظمتوں کے حامل ہیں، اور بیٹوں کو سرے بازار جانا ہے، سماجی زندگیوں میں جانا ہے، کاروباری زندگیوں میں جانا ہے، ہزاروں قسم کے لوگوں سے ملنا ہے. جہاں جہاں جس سے ملیں گے اپنی ماں کا آئینہ بن کر ملیں گے. تو اپنی ماں کا احترام اس نظریے سے بھی کریں کہ کردار سے کردار ملا دیں، انداز سے انداز ملا دیں، گفتار سے گفتار ملا دیں، اور سوچ بلند رکھیں تاکہ ماں کی تعظیم میں اضافہ ہو. ناظرین، آج ہم آپ سے یہیں اجازت لیتے ہیں. خدا حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.